امرہ بنت عبد الرحمن وہ بیان کرتی ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن خواتین کے بارے میں یہ خدشہ ہوتا کہ ان کے بیماری کے دن آنے والے ہیں، ان کو رمی کرنے سے پہلے مکہ شریف بھجوا دیتی کہ جاؤ جا کے طواف افاضہ کرو۔ اس بات کی طرف توجہ فرمائیے، خواتین ساتھ ہیں اور بیماری کے آنے کے دن قریب ہیں۔ اما عائشہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جن خواتین کے بارے میں یہ اندیشہ ہوتا انہیں فرماتی رمی بعد میں کرنا، پہلے جا کے طواف افاضہ کرو۔ رمی کے لیے پاک ہونا شرط نہیں، طواف افاضہ کے لیے مسجد میں جانا ہے، اگر بیماری کا وقت آ گیا تو کیسے کرے گی؟ اور ہم کل یا گزشتہ دروس میں یہ بات سن چکے ہیں کہ 4 اعمال میں ترتیب اعلی لیکن ضروری نہیں۔ 15واں مسئلہ، اور یہ مسئلہ ایک بہت بڑی خواتین اور ان کے گھر والوں کے لیے پریشانی کا مسئلہ جو آپ پوچھ رہے، خاتون بیمار ہے، طواف افاضہ نہیں کیا، روانگی کا وقت آ گیا، کیا کرے؟ علماء امت کی اس بارے میں جدا جدا رائے ہیں۔ سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم شیخ ابن باز انہوں نے اس بارے میں لکھا ہے، اور ان سے پہلے امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم نے بھی لکھا ہے، اور سعودی عرب کے ایک اور عالم شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ انہوں نے بھی لکھا ہے۔ ان چاروں کی رائے کا خلاصہ ترتیب وار 1 2 3 کے حساب سے میرے ساتھ سماعت فرمائیے تاکہ بات یاد کرنے میں آسان رہے۔ نمبر 1، ایسی خاتون کے گھر والے کوشش کریں کہ اپنے سفر کو مؤخر کر لیں، سیٹ کو بدل لیں، یہ بات نمبر 1۔ نمبر 2، اگر یہ ممکن نہ ہو، خاتون حالت احرام ہی میں اپنے وطن چلی جائے، جب بھی ممکن ہو واپس آئے اور آ کے طواف افاضہ کرے کہ طواف افاضہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہو۔ واپس آ کے طواف افاضہ کرے، اور جب تک طواف افاضہ نہ کرے احرام کی پابندیوں کو باقی رکھے۔ کسی صورت ہر کسی کے لیے جا کے پھر واپس آنا یہ ممکن تو نہیں، بہت مشکل ہے، اور اتنے وسائل سب لوگوں کے پاس بیچاروں کے کب ہے؟ تو تیسری صورت ان چاروں علماء امت نے یہ بیان کی ہے کہ اس خاتون کی حالت اضطراری ہے، مجبوری کی ہے، نہ سفر کو مؤخر کر سکتی ہے نہ جا کے واپس آ سکتی ہے، تو انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ خاتون مضطرہ ہے، لاچار ہے، اور لاچاری اور اضطراری کیفیت کے حالات میں احکامات استثنائی ایکسپشنل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے استثنائی حکم یہ ہے لنگوٹ کسے اور جا کے طواف افاضہ کرے اور اپنے سفر پہ روانہ ہو جائے۔